عیدگاہ جاتے ہیں، کیسے جانا چاہیے میرے دوستوں؟ آپ عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد کہ نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دی جائے۔ ہم نماز کیسے ادا کریں؟ ہر سال کو امام صاحب کے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جس مسجدوں میں، جس عیدگاہوں میں اگر امام صاحب ان کو نیت نہ کہہ دے اور تکبیر کیسے ہوگی، کیسے نماز پڑھنا چاہیے اگر نہ کہہ دے تو تقریباً لوگ غلطی کر دیتے ہیں، اور بعض امام حضرات بھی غلط کر جاتی ہیں۔ اب وہ غلطی کرنے کے بعد اتنے بڑے مجمع کے اندر سجدہ شو کریں گے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، چاند رات سب کو مبارک ہو۔ یہی چاند رات جاگنے کی رات بھی ہے، شب قدر میں رات یہ شامل ہے۔ نہیں معلوم 29 روزہ ہوتے ہیں یا 30 روزہ۔ اگر 29 روزہ ہے تو میرے دوست یہ شب قدر کی رات ہے، اور اگر 30واں روزہ بھی ہو تو عید کی رات کا جگنا یہ بھی بڑے اہمیت کی حامل ہے۔ اب میرے دوستوں، صبح ہم عیدگاہ جاتے ہیں، کیسے جانا چاہیے میرے دوستوں؟ سب سے پہلے جو لوگ اعتکاف لیتے ہیں، رات کو آ کر فجر کی نماز پڑھ کے اپنے ناخن وغیرہ، اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیں، زیر ناب، زیر بغل، یہ سب چیزیں صاف ستھرا کر کے میرے دوستوں غسل کریں، اور خوشبو وغیرہ لگا کر اچھے کپڑا پہن کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ ان کے لیے تو بڑے آج انعام ملنے کی دن ہے۔ جب عیدگاہ سے وہ واپسی ہوتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا میرے بندو، تو نے میرے فرض کو ادا کر دیا، تو نے میرے رضامندی کی خاطر پورا کام کر کے دکھایا، رمضان المبارک کی روزہ رکھا، رات کو قرآن مجید تلاوت کی، اور اس رمضان المبارک کے وسیلے سے اور اس کی تراویحوں کے وسیلے سے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ آئے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا کہ ہم تمہیں بخشش فرما دیتے ہیں۔ تمہارے تمام گناہوں کو میں نے، تمہارے آگلا پچھلا سارے گناہوں کو میں نے، پچھلا زندگی کی تمام گناہوں کو بخشش کر دیتا ہوں، اور تمہارے دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ جاؤ تم اپنا گھر واپسی لوٹ جاؤ، میں تمہیں بخشش کر دیا۔ اب انسان بخشے ہو گئے۔ اب میرے دوستوں، عیدگاہ جاتے وقت ایام تکبیر تشریق پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ میرے دوستوں سنت ہے۔ آپ یہ پڑھتے رہیں۔ عید الفطر کے لیے جب گھر سے آپ روانہ ہو جائیں تو آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں، ایک راستہ سے جائیں، دوسرے راستہ سے واپس لوٹ کر آ جائیں۔ جب میرے دوستوں روزہ دار پورے مہینہ کی محنت اللہ کی حق ادا کی، رسول کی سنت کے مطابق آپ نے نماز تراویح ادا کی، رات کو جاگیں، میرے دوستوں کے فرشتہ ان کے لیے پر بچھا دیتا ہے، دعا مغفرت فرماتے ہیں۔ مچھلی کی، سمندر کی مچھلیاں اور فرشتے میرے دوستوں پورے کائنات کی چرن پرن، آب و ہوا، سب چیزیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں فرماتی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں، میرے فرشتہ تم گواہ رہنا کہ میں نے میرے بندوں کو جو میرے حق کو ادا کیا، میں نے اس کو پورے کے پورے مزدوری دے دی ہے، اور اس کی مزدوری کے بدلہ میں اس کو بخشش فرما دی۔
اب میرے دوستو جب ہم عیدگاہ میں جاتے ہیں تو نماز کیسے ادا کی جائے؟ نماز میرے دوستوں اگر مسجدوں میں ہے تو آپ سب سے پہلے جائیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتی، عیدگاہوں میں جائیں میرے دوستوں تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں آہستہ۔ جب عید الاضحیٰ آ جائے میرے دوستوں تو بڑی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ آپ عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد کہ نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دی جائے، کہ جو آپ کی اڑوس میں پڑوس میں آپ کی محلہ میں آپ کی رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں کوئی غریب یتیم ہو تو ان کو یہ فطرہ کی رقم کے ذریعہ سے ان کی بھی اپنے بچوں کی جیسے خوشیوں میں شامل حال فرما دیں اور ان کو وہ رقم دے کر اپنے بچوں کے ساتھ شامل کر لیں۔ تو نماز سے پہلے ادا کر دینا، اگر کسی نے نماز سے پہلے ادا نہیں کیا بعد میں بھی ادا کرنے سے ادا ہو جائیں گے۔ اب میرے دوستوں کے سورج نکلنے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اور اس میں احتیاط کرنا یہ ہے میرے دوستوں جو غریب ہے اس کے پاس توفیق نہیں ہے، اگر وہ اتنا صدقۃ الفطر یا رمضان میں اس کو زکوٰۃ ملی ہے مالک نصاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اولا افضل یہ ہے کہ دوسرے سے صدقۃ الفطر لے کر اپنے صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ یہ تقوی والی بات ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ مالک نصاب نہیں، لیکن اس کو ادا کر دینا یہ تقوی والی بات ہے، ان کو ادا کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں ہم نماز کیسے ادا کریں؟ ہر سال کو امام صاحب کے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جس مسجدوں میں جس عیدگاہوں میں اگر امام صاحب ان کو نیت نہ کہہ دے اور تکبیر کیسے ہوگی، کیسے نماز پڑھنا چاہیے اگر نہ کہہ دے تو تقریباً لوگ غلطی کر دیتے ہیں، اور بعض امام حضرات بھی غلط کر جاتی ہیں۔ اب وہ غلطی کرنے کے بعد اتنے بڑے مجمع کے اندر سجدہ سو کریں گے، نہیں کرنا چاہیے اس کو سجدہ سو، کیونکہ سجدہ سو کرنے سے لوگوں میں خلفشار پیدا ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے امام کو بھی چاہیے کہ وہ سجدہ سو نہ کرے۔ تو سب سے پہلے میرے دوستوں نیت کریں، کیسے کہ میں اس امام کے پیچھے 2 رکعت نماز واجب 6 تکبیر زائد کے ساتھ اس امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ میں اس امام کے پیچھے عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب 6 تکبیر زائد کے ساتھ اس امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ آپ ثنا پڑھیں، آپ نے نیت کر لی اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ فرض ہے، نیت کر کے آپ نے ہاتھ کو باندھا، ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد ہی پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، ہاتھ اٹھانا ہے۔ بعض لوگ ہاتھ بندے اللہ اکبر کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتے۔ اب میرے دوستوں پھر اس کے بعد امام صاحب قرات شروع کریں گے، آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ایک سورت ملائیں گے، آپ خاموشی سے سنتے رہیں، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے، دوبارہ کھڑے ہو کر امام صاحب قرات شروع کریں گے۔ رکوع جانے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع جائیں گے۔ اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز ادا ہو گئی، پھر امام صاحب جائیں گے، سجدہ کریں گے، سجدہ کر کے تشہد پڑھ کر اس کے بعد نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ پھر امام نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے دوستو خطبہ، اب توجہ سے خطبہ سنیں۔ دوران خطبہ بات نہیں کرنا چاہیے، کہ آپ خاموشی سے اس کو سنتے رہیں، تو آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گے۔ عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو، دونوں کی طریقہ کار ایک ہی ہے، 6 تکبیر زائد، پہلے امام صاحب اللہ اکبر
اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے ثنا وغیرہ پڑھ کر اس کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیں گے. اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے ساتھ سورت ملائیں گے. اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر چوتھی میں اللہ اکبر یعنی رکوع میں جانا ہے. تو یہ نماز کی طریقہ کار ہے، اس کی آپ توجہ سے خیال کریں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.